السلام علیکم اسٹوڈنٹس، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاؤ آر یو آل؟ اور ٹوڈیز ٹاپک از ہم اسٹوری جو کرنے جا رہے ہیں ونس اپون اے ٹائم ہے بائی نیڈین گارڈیمیر. گارڈیمر کی جو اسٹوری ہے اور یہ بہت ہی جو ہے نا اچھی کہانی ہے اور بہت ہی انٹرسٹنگ بھی ہے. اور یہ جو رائٹر ہے نا یہ بھی بہت زیادہ جو ہے نا فیمس ہے. اس کا جو ٹاپک ہے نا وہ ہے سامراجیت، مطلب امپیریلزم کا آپ کو تک پتہ چل گیا ہوگا. ہم نے ہارٹ آف ڈارکنس بھی جو امپیریلزم کے بارے میں پڑھا ہے. کلچر اینڈ امپیریلزم ہم نے ایڈورس ہیڈ کا بھی پڑھا تھا. اس کے بعد ہم نے ہارٹ آف ڈارکنس کیا اور اس کے بعد ایک اور جو ہے تھنگس فال اپارٹ بھی ہم نے ایک جو ہے نا اسی طرح کا ایک ناول پڑھا تھا. تو اس کا بھی جو وہ ٹاپک کے سبجیکٹ ہے نا وہ امپیریلزم ہی ہے. اس کہانی کے آغاز میں مصنف ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پہلے تو وہ بچوں کے بارے میں کہانی لکھنے کے موڈ میں نہیں تھی، لیکن وہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ اس کام کے لیے زیادہ موزوں نہیں ہے. مطلب اسے لگ رہا تھا کہ اس کا جو ہے نا بچوں میں کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہے تو اسے بچوں کے بارے میں نہیں لکھنی چاہیے. لیکن جب وہ رات کو سو رہی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ محسوس کر رہی وہ اس کی جو ہے نا شور سے ایک دم آنکھ کھل جاتی ہے. اور یہ جو تھی نا کوئی زمین سے آنے والی آواز اس کو محسوس ہوتی ہے. وہ یہ جانتی تھی کہ جس مقام پہ وہ رہتی ہے نا وہ ایک سونے کے کان کے قریب کا علاقہ ہے. مطلب اس کے گھر کے پاس جو تھی نا سونے کی کان تھی جہاں زمین کو بہت زیادہ گہرائی میں کھودا گیا ہے. زمین میں حرکت کی وجہ سے یہاں سے نا ایسی آوازیں آتی ہیں تو جن کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی ہوتی ہے. مصنفہ اس آواز سے جو ہے نا ڈر جاتی ہے اور اس کی نیند بھی اڑ جاتی ہے. اب اس کا جو ہے نا کہانی لکھنے کا ارادہ بنتا ہے. مطلب آدھی رات کو جب اس کی نیند اڑ گئی ہے اور آنکھ کھل گئی ہے نا تو اس نے سوچا کہ بیٹھ کے کہانی لکھتی ہوں. اس نے ایک سادہ سے اور بچوں کی کہانی کا ارادہ کیا اور کہانی کا آغاز بھی جو ہے نا ایسا ہی ہے. یعنی وہ کہانی جو ہے نا اس نے اس طرح کی لکھی ہے جو اکثر وہ رات کو مائیں جو ہیں مائیں دادیاں نانیاں بچوں کو سناتی ہیں نا، فیری ٹیل جن کو کہا جاتا ہے. وہ اس طرح کی کہانی لکھتی ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے. اسٹوری کا نام کیا ہے؟ ونس اپون اے ٹائم. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک خوشحال گھرانہ تھا جس میں میاں بیوی، ان کا بچہ اور ان کے بچوں کی دادی رہتے تھے. کتنے لوگ رہتے تھے؟ ایک ہسبینڈ، ایک وائف، ایک ان کا بچہ اور ایک ان کی جو ہے مطلب ہسبینڈ کی مدر دادی. اور ان کے پاس گھر کی جو تھی نا ہر آسائش میسر تھی. ہر طرح کی ان کے جو گھر میں سہولت جو تھی نا وہ موجود تھی. تمام گھریلو استعمال کی مشینیں، فریج، ٹی وی، ٹیپ ریکارڈر، سب کچھ تھا. گھر کا خیال رکھنے کے لیے نوکر بھی تھے. سب لوگ جو تھے بچے سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے اور اس کے بارے میں جو تھے نا ایکسٹرا کانشیس تھے. وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا جبکہ گھر کے باہر جو تھی نا ایک مختلف ہی دنیا آباد تھی. لیکن یہ لوگ جو تھے باہر نہیں نکلتے تھے. انہوں نے جو تھا خود کو گھر کے اندر تک ہی جو تھا نا محدود کر رکھا تھا. باہر کی دنیا کے لوگ انتہائی غریب اور کالے تھے. مطلب باہر جو تھے نا وہ ان کو لگتا تھا کہ یعنی باہر کے لوگ جو تھے نا وہ ساؤتھ افریقہ کے یعنی جو بلیک پیپل ہوتے ہیں نا وہ لوگ ہوتے تھے. مزدوریاں کرتے تھے، گٹر صاف کرتے تھے، اس طرح کے کام کرتے تھے. تو یہ لوگ ان سے اوائڈ کرتے تھے کہ ہم لوگ جو ہمارا جو ہے نا ان پہ سایہ بھی نہ پڑے. چوری اور واردات اس جگہ کا معمول تھا. لہٰذا احتیاط کے لیے گھر کی دیواریں بہت بلند تھیں اور دروازہ بھی بلند اور مضبوط تھا تاکہ کوئی گھر میں انٹر نہ ہو سکے. اب جو گھر کی مالکن ہوتی ہے نا وہ بعض دفعہ گھر کے باہر موجود جو غریب لوگ ہوتے ہیں نا ان کو کھانا پھینک دیتی ہے. لیکن یہ بات دادی کو بالکل بھی پسند نہیں آتی کہ وہ باہر غریبوں کو کھانا بھی کیوں دے رہی ہے. وہ یہ چاہتی تھی کہ باہر کی دنیا سے ان کا بالکل بھی کوئی تعلق نہ ہو. اور کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ جو باہر کے لوگ ہیں نا وہ بہت ہی جو ہیں گندے قسم کے اور خطرناک قسم کے لوگ ہیں. اب میاں اور بیوی کو بھی باہر کی دنیا سے بہت خوف رہتا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے گھر کو مزید محفوظ بنانے کا فیصلہ کیا. مطلب پہلے ہی وہ بہت زیادہ جو تھا انہوں نے سیکیورٹی کے ارینجمنٹس کر رکھے تھے لیکن انہوں نے کہا کہ اس کو مزید جو ہے نا سیکیور بناتے ہیں. ایک اشتہار کے ذریعے انہوں نے خاردار تاروں کا جو استعمال ہوتا ہے نا، مطلب وہ جو ایک تاریں ہوتی ہیں جو یعنی کانٹے دار، اس طرح کی تاروں کا جو تھا نا ارینجمنٹ کروایا. انہوں نے دیواروں پر خاص قسم کی تیز خاردار تاریں لگوا دی جن کی وجہ سے یعنی اگر وہاں سے کوئی جو ہے ان کو پھلانگ کے آنا چاہے نا تو وہ زندہ بچ کے نہیں گزر سکتا. گھر کا صحن بھی لوہے کی سلاخوں کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا. تو یہ انہوں نے جتنا وہ اپنی سیکیورٹی کو مزید مضبوط کر لیا. ایک دفعہ بچے کو اس کی دادی نے ایک کہانی سنائی. بچہ اس کہانی سے بہت متاثر ہوا تو اس کے دل میں جو ہے نا یہ بات جو تھی نا پیدا ہوئی کہ وہ باہر کی دنیا میں کیا ہے، باہر کے لوگ کیسے ہیں. تو اس کے بچے کے جو ہے نا اندر شوق پیدا ہوا کہ اسے بھی جو ہے نا باہر جانا چاہیے، باہر دیکھنا چاہیے. تو اس نے جو تھا دیوار پہ چڑھ کے جو تھی نا وہ پھلانگنے کی کوشش کی. اب دیوار پہ یعنی اس کے ماں باپ نے وہ ان پہ خاردار تاریں لگوائی ہوئی تھی کہ یعنی وہاں پہ تو کوئی بھی یعنی ان سے گزر نہیں تھا سکتا، زندہ نہیں تھا بڑھ سکتا. تو بچہ جو ہے ان تاروں میں الجھ جاتا ہے اور اس کی جو ہے نا وہ جان چلی جاتی ہے. تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ یعنی وہ حفاظتی تدابیر جو کہ انہوں نے حفاظت کے لیے وہ لگائی تھی نا تو وہی ان کے بچے کی جو ہے نا جان لینے کا سبب بن جاتی ہیں. یہ تھی اس کی سٹوری کہ یعنی بعض اوقات جو ہے نا ہم ایکسٹرا کانشیس جو ہے نا ہو جاتے ہیں، ایکسٹرا کیئرفل ہو جاتے ہیں اور یعنی ہماری جو جس ایسے لگ رہا ہوتا ہے نا کہ یہ چیزیں ہماری بھلائی کے لیے ہیں وہی ہماری جو ہے نا تباہی کا یا ہماری بربادی کا جو ہے نا سبب بنتی ہیں. یہ تھی اس کی اردو سمری. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو انگلش سمری کرواتی ہوں. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.